یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کافی ہاؤس عائشہ ظفر کے ساتھ بدلو چینل کے پلیٹ فارم سے۔ وہ ایسے ڈھونڈنے نکلے ہیں باقی، وہ ایسے ڈھونڈنے نکلے ہیں باقی، محبت جیسے رستے میں پڑی ہے۔ باقی احمد پوری صاحب 11 غزلوں کے مجموعوں کے خالق اور برصغیر کے ایک نامور غزل گو شاعر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ان کی غزلوں پر بات کریں گے اور ان سے کچھ غزلیں سنیں گے۔ اس کے ساتھ حسین مجروح صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ کی طرح علامہ صدیق اظہر بھی اپنی ناقدانہ رائے سے ہمیں نوازتے رہیں گے۔ خوش آمدید۔ جی بالکل۔ باقی صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے غزل کو ہی مشق سخن کے لیے کیوں چنا؟ دیکھیں جی، ہماری جو بر صغیر کی اردو شاعری ہے یہ فارسی سے ہمارے ہاں آئی، اور فارسی میں غزل ایک بڑی توانا صنف سخن ہے، تو اسی کے اثر سے بر صغیر میں اردو غزل جو ہے وہ ایک بہت ممتاز اور بڑی مثبت اور بڑی مضبوط صنف سخن کے طور پہ ابھری، اور ہمارے جتنے نامور شاعر ہوئے ہیں بر صغیر کے وہ زیادہ تر غزل سے ہی جڑے ہوئے لوگ تھے، اور غزل کی روایت ہے جو ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ غزل کے بعد بہت سی دیگر اصناف جو ہیں وہ بھی اردو شاعری میں آئیں، جیسے نظم ہے۔ نظم کے بعد پھر شاعروں نے سوچا کہ شاید ابھی کچھ کہنے کے لیے میدان کم ہے تو انہیں مزید وسعت چاہیے، جائے وہ غالب نے ایک مصرع جو کہہ دیا تھا، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے، تو اس وسعت کی تلاش نے کئی دیگر اصناف سخن کو جنم دیا۔ باقی صاحب آپ نے بات بالکل درست کہی، اور بہت سے شعراء جو ہیں ہمارے خاص طور پر روایت کے ساتھ جڑے ہوئے، ان کے ہاں غزل ہے، اور بلکہ نظم بھی جو انہوں نے کہی ہے جوش وغیرہ نے، تو اس پہ بھی غزل ہی کا گما ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے پابندی کی ہے عروج کی بھی، اور کی تو ایک آپ ذرا ہمیں اپنی کوئی غزل سنائیے۔ جی میں اپنی ایک غزل پیش خدمت ہے، یہ اڑے نہیں ہیں اڑائے ہوئے پرندے ہیں۔ واہ واہ۔ اڑے نہیں ہیں اڑائے ہوئے پرندے ہیں، ہمیں نہ چھیڑ ستائے ہوئے پرندے ہیں۔ واہ واہ۔ اڑے نہیں ہیں اڑائے ہوئے پرندے ہیں، ہمیں نہ چھیڑ ستائے ہوئے پرندے ہیں۔ قفس میں قید کرو یا ہمارے پر کاٹو، واہ۔ تمہارے جال میں آئے ہوئے پرندے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ قفس میں قید کرو یا ہمارے پر کاٹو، تمہارے جال میں آئے ہوئے پرندے ہیں۔ ہوا چلے گی تو بچے اڑائیں گے ان کو، واہ۔ یہ کاغذوں سے بنائے ہوئے پرندے ہیں۔ واہ واہ۔ یہ کاغذوں سے بنائے ہوئے پرندے ہیں۔ اور مجروح صاحب شعر عرض ہے کہ جمے ہوئے ہیں یہ شاخوں پہ اس طرح جیسے، جمے ہوئے ہیں یہ شاخوں پہ اس طرح جیسے، شجر کے ساتھ اگائے ہوئے پرندے ہیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ شجر کے ساتھ اگائے ہوئے شجر کے ساتھ پرندوں کا اگنا کیا اچھا ہے۔ فلک پہ جن کو ستارے سمجھ رہے ہیں لوگ، وہ چاندنی میں نہائے ہوئے پرندے ہیں۔ واہ واہ۔ بلندیاں ہیں ہمارے مزاج میں شامل، بلندیوں سے گرائے ہوئے پرندے ہیں۔ ہمارے پاس ہی آئیں گے لوٹ کر باقی، ہمارے جتنے سدھائے ہوئے پرندے ہیں۔ واہ واہ۔ اڑے نہیں ہیں اڑائے ہوئے پرندے ہیں، ہمیں نہ چھیڑ ستائے ہوئے پرندے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ حسین صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ باقی صاحب کی جو غزل کی ایک حیت اور لفظوں کا چناؤ اور بندش ہے،
وہ آپ اس کو اور ان کے ہم اثر شاعروں میں کس طرح سے امتیاز کرتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی باقی صاحب کی شاعری کا پرانا قاری ہوں. ان کی غزل کے بارے میں 2-3 تو بہت باتیں واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ روایت کی پاسداری جو ہے وہ انہیں مذہب کے درجے تک جو ہے عزیز ہے، یعنی روایت کی پاسداری. تو اب اردو غزل کی روایت جیسا کہ باقی صاحب نے خود بھی کہا بہت توانا روایت ہے، اور اتنی توانا روایت ہے کہ اس نے باقی اصناف سخن جو ہے ان کو سر نہیں اٹھانے دیا. اور ہمارے تہذیبی مزاج کو بھی غزل جو ہے وہ باوجود جو ہے وہ بہت عزیز ہے. تو انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ اس روایت کی پاسداری جو ہے اپنے آغاز سفر سے لے کے اب تک، جب کہ خود ماشاءاللہ اب استاد شاعر کے مرتبے پر فائز ہیں یہ، انہوں نے روایت کی پاسداری جو ہے بڑے سلیقے کے ساتھ کی. اچھا، روایت کی پاسداری میں عموماً یہ ہو جاتا ہے کہ آپ پھر جو ہے وہ آپ کے ہاں ارتقاء رک جاتا ہے اور آپ دہرانے لگ جاتے ہیں، چونکہ روایت کی جکڑ بند جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ بہت کالی بلی ہوتی ہے جو شاعر کی امکانات کا دروازہ کاٹتی ہے. باقی صاحب کے ہاں جو ایک خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ روایت کی پاسداری کے ساتھ جہاں تہاں بن پائے ہے. اگرچہ ان کے ایک دیرینہ نیازمند کے طور پر میری خواہش تھی کہ یہ زیادہ انحرافات کرتے اور یہ زیادہ جو ہے وہ مطلب ایک کھلی فضا اختیار کرتے، لیکن اپنے مزاج کا بھی تقاضا ہوتا ہے. انہوں نے اپنے مزاج کے تحت غزل کی وہ جو لگی بندی فضا ہے اس میں انہوں نے تازہ کاری بھی کی ہے، مضامین نو بھی انہوں نے اختیار کیے ہیں، اور فنی چاپک دستی کے ساتھ جس میں عروض و بحور کا معاملہ ہے اور لفظ کی نشست و برخاست کا معاملہ ہے، انہوں نے مضامین نو جو ہے ان کو بھی اپنی غزل میں فٹ ہے. جیسے مطلب اب یہ مضمون جو ہے غزل کا روایتی مضمون نہیں ہے جو انہوں نے غزل ابھی پڑھی ہے کہ درختوں کے ساتھ پرندوں کا اگایا جانا، یہ اب ایک مضمون تازہ ہے، یہ ایک مضمون. اور اس طرح کے مضامین ان کے ہاں جو ہے وہ ہمیں اکثر ملتے ہیں کہ جہاں غزل کی سکہ بند روایت اور سکہ بند اس کی لفظیات اور اس کے در و بست کے ساتھ باقی صاحب جو ہے وہ اپنے حصے کا شعر جو ہے وہ کہتے ہیں، اور اس میں ایک نیا دریچہ جو ہے کھولنے کی یہ کوشش کرتے ہیں. صحیح. باقی صاحب میں اسی سوال کو اور اسی گفتگو کو آگے لے کے چلوں گی اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ غزل کی کس روایت کے ساتھ اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں؟ غزل بذات خود ایک روایت ہے، اور یہ روایت میر تقی میر کے ہاں بھی آئی، غالب کے ہاں بھی آئی، پھر مومن اور دیگر شعراء سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے. تو میں اس روایت سے جڑا ہوا شاعر ہوں. میرے نزدیک، جہاں حسین مجروح صاحب نے جدیدیت کی بھی بات کی تھوڑی سی، تو میرا موقف یہ ہے کہ روایت کے بغیر ہم جدیدیت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہے تو اس پہ عمارت جو ہے وہ بڑی عمارت، شاندار عمارت آپ کھڑی نہیں کر سکتے. بہت خوبصورت بات کہی. تو غزل کی میں غزل کی تمام خوبصورت روایتوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. باقی صاحب دیکھیں، ہم نے جو غزل کی جو روایت پہ بات کر رہے ہیں اور جدیدیت کی بات کچھ عرصہ قبل، کہا جا سکتا 30 برس قبل، احمد مشتاق اور منیر نیازی ان لوگوں نے غزل کو ایک نئے لہجے سے آشنا کرنے کی اس سے پہلے شکیب جلالی، اس سے پہلے شکیب جلالی، اور بعد میں اور بھی بے شمار لوگ. ظفر اقبال نے تو ایک تجربہ کیا، میرا خیال ہے وہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا مجروح صاحب. لیکن یہ جو خاص طور پہ میں منیر نیازی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور احمد مشتاق کا، اور اس طرح کہ ان لوگوں کے ہاں جو ڈکشن کے جو تجربے ہوئے تو ان میں کوئی ایسی آپ نے غزل اس حوالے سے کہ آپ ہمیں سنا سکتے ہیں جس میں آپ نے کوئی ڈکشن کا ایسا تجربہ کیا ہو، نئی بندش کا، لفظوں کے چناؤ کا؟ اب یہ تو مجھے یاد کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر میری شاعری کا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں. کوئی ایک آدھ غزل ذرا تو میں آپ کو اپنی ایک غزل سناتا ہوں. میں صرف غزلوں کا وہ تجربے والی بات نہیں ہے میرے ہاں، ہم تو شاعری کرتے ہیں جس میں تازہ کاری، جس میں زمانے کی بات بھی ہو، عصری شعور بھی ہو،
جی ہاں یہ غزل بڑی بھی اہم ہو بات تو کی آپ ساری وہ اصیل سارا شعور کچھ کی. اس کو ساتھ لے کے چلنے والی بات ہے. ایک غزل کے چند شعر ہیں کہ آئینے سے ہے نہ پتھر سے پریشانی ہے، واہ. آئینے سے ہے نہ پتھر سے پریشانی ہے، بس بدلتے ہوئے منظر سے پریشانی ہے. واہ. کھائے جاتا ہے یہ چپ چاپ زمیں کے کونے، واہ واہ گہرے خاموش سمندر سے پریشانی ہے. واہ واہ. واہ. جو بھی آتا ہے دکھا جاتا ہے میرے دل کو، جو بھی آتا ہے جو بھی آتا ہے دکھا جاتا ہے میرے دل کو، ایک دو سے نہیں اکثر سے پریشانی ہے. واہ واہ واہ. رقص کرنا ہے کسے وجد میں آنا ہے کسے رقص کرنا ہے کسے وجد میں آنا ہے کسے، اب قلندر کو قلندر سے پریشانی. واہ 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 واہ. میں تو ڈرتا ہوں کہ اس وقت یہاں کیا ہوگا، واہ شیخ صاحب کو تو محشر سے پریشانی ہے. واہ واہ واہ. ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ یہاں سے نکلے، گھر میں رہتے ہوئے کیا گھر سے پریشانی ہے. واہ واہ واہ. روز قانون بنا لیتا ہوں الٹے سیدھے، واہ پھر یہ کہتا ہوں مجھے شر سے پریشانی ہے. واہ واہ. ان یزیدوں کو خدا کا تو کوئی خوف نہیں، ان یزیدوں کو 72 سے پریشانی ہے. واہ واہ واہ. میرے باہر کوئی طوفان نہیں ہے باقی، واہ جو پریشانی ہے اندر سے پریشانی. واہ 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 واہ. وہ میچر والا شعر ذرا دوبارہ سنائیے. ہاں میشر والا شعر میں سنا دیتا ہوں میں کہ شیخ صاحب کو. ہاں میں تو ڈرتا ہوں کہ اس وقت یہاں کیا ہوگا، واہ واہ واہ. میں تو ڈرتا ہوں کہ اس وقت یہاں کیا ہوگا، شیخ صاحب کو تو محشر سے پریشانی ہے. واہ واہ. تو یہ ہم یہ تمام باتیں جو ہیں عصری شعور اور محبت کے جو دھیمے سے جذبات ہوتے ہیں وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اس میں. حسین مجروح صاحب، ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ غزل جو ہے اس کا عہد ہی ختم ہو گیا ہے اور نظم پہ بہت زیادہ زور دیا جانے لگا، لیکن غزل نے اپنے آپ کو منوا لیا. درست. دیکھیں بات یہ جو بات قائم کی گئی تھی یہ ایک رد عمل کے طور پر آئی تھی بات، اس لیے کہ غزل جو ہے وہ بڑی دھانسو قسم کی صنف سخن ہے. اس نے جو ہے دوسری جب اصناف جو ہیں ان کا گلا گھونٹا دانستہ نہیں تو مطلب ایک اپنے پروسیس کے ذریعے، تو دوسری اصناف جو ہے ان کے لکھنے والوں کے ہاں ایک رد عمل تو آیا. اچھا پھر اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ جو غزل گو شعراء تھے انہوں نے اصرار کیا غزل کی حرمت کے اوپر اور تقدس کے اوپر. اور ایک تو غزل کی اپنی جکڑ بندی کے اس کا سٹرکچر ہے کہ قافیہ ردیف، پھر اس بات پر اصرار کہ جناب یہ لفظ غزل کا ہے اور یہ لفظ غزل کا جی ہاں نہیں، یہ مضمون غزل کا ہے، یہ مضمون غزل کا نہیں ہے. تو یہاں ایک اس رد عمل کی ایک جو ہے عقلی اور ایک جو ہے منطقی وجہ بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ بھئی زندگی بدل رہی ہے، زندگی کے تقاضے بدل رہے ہیں، زندگی کے نصاب بدل رہے ہیں، رویے بدل رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ غزل جو ہے وہ اپنی صالحیت کے اوپر اور اپنے تقدس اور حرمت کے اوپر اصرار کرے. بدلتی ہوئی زندگی کے ساتھ اگر آپ غزل کے سٹرکچر کو نہیں بدلتے، اس کے در و بس کو نہیں بدلتے، تو غزل میں کچھ تازہ کاری اور اس کے لیے نئے روزن جو ہے وہ تو پیدا کریں. تو اگر وہ پیدا نہیں کریں گے، وہ پیدا نہیں کریں تو یہ کو پھر غزل کے مستقبل کے آگے تو سوالیہ نشان لگیں گے کہ وہ زندگی کا ساتھ نہیں دے پائے گی. جن لوگوں نے اس چاپ کو سن لیا انہوں نے غزل کو اندر اور باہر سے تبدیل کرنے کی کامیاب کوششیں کی. مثلا جن مضامین کو اور جن الفاظ کو غزل کے لیے حرام مطلق سمجھا جاتا تھا ان کو پھر بڑی آسانی سے برتا جانے لگا. اسی طرح بہت ساری جو ہیں توڑ پھوڑ بھی ہوئی، اس میں سے کچھ توڑ پھوڑ یقیناً فیشنی تھی، لیکن بہت سارے مصادر جو ہیں ان سے افعال اور افعال سے مصادر بنا کے غزل میں نئے راستے کھولنے کی کوشش کی. مجھے یاد ہے کہ فیض صاحب کی غزل کا جو مطلع ہے کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے،
گلشن کے کاروبار پر ہمارے یہاں کے اہل زبان جو ہیں وہ اتنے سٹ پٹائے، وہ کہنے لگے دیکھیں جی غزل کے اندر گلشن کا کاروبار نہیں، اور بہت ساری چیزیں. فیض صاحب تو پھر بڑی حد تک انہوں نے روایت کے اپنے اندر رہتے ہوئے، روایت کی دلکشی کو قائم رکھتے ہوئے، اور روایت کے اپنے جو اسلوب تھا، فیض صاحب نے اس اسلوب کو نہیں توڑا، فیض صاحب نے یہ کیا کہ جو قدیم الفاظ اور قدیم جو مفاہیم تھے ان کو جو ہے ایک انہوں نے نیا رخ دیا. جیسے فیض کا گلشن وہ گلشن نہیں ہے جو کلاسیکی گلشن ہے، فیض کا قفس وہ قفس نہیں ہے جو کلاسیکی قفس ہے. یہ تو ان کی، یہ تو فیض صاحب کا کمال ہے. لیکن غزل میں جن لوگوں نے حقیقی اور جوہری طور پر تبدیلیاں کی وہ لوگ تھے جنہوں نے جیسے آپ نے کہا، انہوں نے غزل کے ڈکشن کو بھی کہا تبدیل کیا، غزل کی لفظیات کو بھی تبدیل کیا، اور غزل کے ساتھ جو برتاؤ ہے اس کو بھی تبدیل کیا. اور تبھی غزل جو ہے وہ اس لائق ہو سکی ہے کہ وہ نئی سینسیبلٹی اور نئے آدمی کی ماجرائیت جو ہے اس کی آئینہ دار ہو سکے. ورنہ اگر اب روایت کا عجب معاملہ ہے، روایت کی ایک حد تک تو پاسداری اور اطاعت جو ہے وہ یوں ضروری ہے کہ یہ آپ کو ایک بنیاد فراہم کرتی ہے، پیڈسٹل. لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ روایت کی حیثیت جو ہے وہ آپ کی آیا کی ہے. آیا جو ہے وہ آپ کو پاؤں چلنا سکھاتی ہے، آیا آپ کی ابتدائی تربیت کرتی ہے. لیکن جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو زیادہ دیر تک آیا کی انگلی پکڑ کے نہیں چلتے، پھر آپ اپنے راستے خود جو ہے وہ طے کرتے ہیں. آیا کی ہدایات پہ زیادہ پھر آپ عمل نہیں کرتے. اس لیے کہ بالکل اگر زندگی بدل رہی ہے اور وقت بدل رہا ہے اور اس کے پیرہن بدل رہی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ غزل اصرار کرے اپنی صالحیت پر اور اپنے اس تقدس مآبی پر. میں سمجھتا ہوں کہ غزل کے ساتھ یہ ایک اچھا ہوا کہ رد عمل ہی میں صحیح یا چیلنج کو قبول کرتے ہوئے 50 کی دہائی کے بعد جو نئی غزل آئی ہے اس غزل نے زندگی کی آئینہ داری جو ہے اس کا چیلنج قبول کیا ہے. اور آج کی غزل جو ہے وہ کلاسیکی غزل سے ایک بہت محفوظ فاصلے پر کھڑی ہے. اور آج کی غزل جو ہے وہی غزل جو ہے غزل کے ساتھ انصاف کرنے کی پوزیشن میں. ورنہ اب دیکھیں نا، میں نام نہیں لوں گا، کتنے ایسے شاعر ہیں جو اصرار کرتے ہیں چبائے ہوئے لقمے جو ہے دوبارہ چبانے پر، جگالی کرنے پر. بطور غزل کو ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے ہم اثر غزل میں اور ہم اثر میں، اور ان کی جب ہم مقام کا تعین کریں گے تو آلسو رین سے آگے نہیں بڑھ پائے گا. یہ صحیح. باقی صاحب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ پیشے کے لحاظ سے آپ میکینیکل انجینئر ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ نے شاعری میں اتنا نام کمایا، تو آپ کے خیال میں شاعری، غزل، شعر کس طرح سے زندگی کو تبدیل کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے کو کتنی زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں پہ، ان جہتوں میں سوچنے کی اور اس پہ کام کرنے کی؟ شاعری، شعر، شاعری، شعور، یہ ساری چیزیں ان کا مبدا ایک ہی ہے ان الفاظ کا. تو شاعری جو ہے یہ انسان کو شعور بخشتی ہے، یہ زندگی کی تہذیب کرنے کا ایک نام ہے. تو یہ جو میں میکینیکل انجینئر ہوں لیکن شاعری کا اپنا ایک میکینیکل سسٹم ہے جو خاص طور پہ غزل میں زیادہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزل ایک سمندر ہے اور اس سمندر کا اپنا ایک چھان پھٹک کا نظام ہے. جیسے سمندر خس و خاشاک کو اچھال کے باہر ساحل پہ پھینک دیتا ہے، اسی طرح غزل نامانوس الفاظ کو، کچھ ایسے الفاظ کو جو غزل کو پسند نہیں آتے، کچھ ایسے مضامین جو غزل کو پسند نہیں آتے، غزل انہیں خس و خاشاک کی طرح باہر پھینک دیتی ہے. لیکن غزل کے مزاج میں جذب کی کیفیت بھی ہے. آپ اس کو کوئی اچھی چیز دیں گے غزل کو تو وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے. حسین مجروح صاحب نے خود کئی الفاظ کوائن کیے ہیں جنہیں غزل نے ایکسیپٹ کیا ہے. اور یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل جی تو ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ نہیں، لیکن کچھ ایسے دیکھا ہے. جی تو غزل جو ہے ہم بھی کئی بار کئی نئے لفظ لاتے ہیں جنہیں غزل قبول کرتی ہے. بعض اوقات بدلنا پڑ جاتا ہے کہ غزل نہیں مان رہی بھائی اس کو نکالو، تو وہ نکالنا پڑتا ہے. کئی شاعروں نے نئی کوششیں کی، انگریزی کے الفاظ ٹھونسنے کی کوشش کی غزل میں، غزل نے نہیں ایکسیپٹ کیا. آج وہ کہیں نہیں ہے، وہ لوگ، ان کا نام کہیں نہیں ہے. تو
بس یہی ہے غزل کے اچھا سلسلے لیکن میں. باقی صاحب یہ بتائیے کہ غزل کیا مطلب ہے یہ 16 سالہ کنیاں ہے کہ جو مطلب قبول ناقبول جو ہے وہ غزل کے اوپر ہی چھوڑ دیا جائے. میں عرض کروں کہ کیا یہ صنف سخن کوئی کتنی طاقتور اور دل پذیر کیوں نہ ہو، کیا یہ صنف سخن کا اختیار ہے کہ وہ رد و قبول کرے؟ اس صنف سخن کے جو سامعین ہیں، قارئین ہیں اور اس کے جو پریکٹیشنر ہیں، کیا یہ ان کا اختیار نہیں ہے؟ اور کیا زمانے کا اختیار نہیں ہے کہ زمانہ خود جو ہے وہ وقت کی بدلتی ہوئی جو چاپ ہے اس کو ایجاد کرے اور اس کو ایجاز کرے؟ درست. یقیناً جو غزل کا رد عمل ہوتا ہے وہ قارئین کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے. تو جس کو قارئین قبول نہیں کرتے وہ اسے غزل کیسے کرے گی قبول؟ اس سے پہلے تو جو سکہ بند کلاسیکی شعراء ہیں وہ جو ہے یہ اختیار، یہ ویٹو تو وہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. یہ تو ہے. میں آپ کی باتوں سے بالکل متفق ہوں. وقت کی کمی کے باعث جو ہے وہ ہمیں آپ سے اب اختتام لینا پڑے گا. بہت ہی دلچسپ گفتگو تھی. میں آپ دونوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمیں جو ہے اتنی علمی اور فکری باتوں کو جاننے کا موقع ملا. ناظرین، باقی صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں تو ڈرتا ہوں کہ اس وقت یہاں کیا ہوگا. شیخ صاحب کو تو محشر سے پریشانی ہے. یقیناً جو شاعری ہے وہ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ آپ میں علمی اور فکری نظر پیش کرتی ہے. آپ ہمیں اپنی رائے سے نوازتے رہیں. اگلے ہفتے ہم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی شاعری کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں نوازتے رہیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.